بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پچھلے لیکچر میں ہم نے پرسنل ایرر کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ پرسنل ایرر کیا ہے۔ ہم نے دس از اے ٹائپ آف سسٹمیٹک ایرر، اور ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ دس از ریلیٹڈ ود ایکسپیریمنٹر۔ تو کچھ حصہ ہم نے اس کا پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، آج ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ Alternatively, we may have a preconceived we have a preconceived notion of the true value for measurement۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پری کنسیوڈ کے پہلے سے بندہ ایک چیز جو ہے مائنڈ میں رکھ لے، ایک آئیڈیا رکھ لے، اور کہ ہم یہ جو ہے میرا جو ہے آئیڈیا ہے، یا یہ میری سوچ ہے کہ اس طرح ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں پری کنسیوڈ، کہ پہلے سے ہم نے ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرح ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ایک میئرمنٹ کر لیتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں، تو پھر اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھ لیتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ اسی طرح ہوگا، تیسرا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو ہم اپنے مائنڈ میں ایک جو ہے ایک آئیڈیا وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، ایک اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دس آلسو کازز دا پرسنل ایرر۔ اب میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ Alternatively, we may have a preconceived an idea or option formed before having the evidence for its true notion of the true value for measurement. We then subconsciously cause the result to fall close to this value۔ اب پھر ہم جو ہے سب کانشیسلی یا ہائیڈن، جس کو انکانشیس بھی کہتے ہیں، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ہم اس کو اس رزلٹ، یعنی جو دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے ان کا رزلٹ ان کے قریب لانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ایکچول اس طرح نہیں ہوتا۔ نمبر bias is another source of personal error that varies considerably from person to person۔ Number bias is another source۔ یہ بھی وہی رجحان جس کو کہتے ہیں ایک تعصب، کہ ہم جتنے بھی نمبر آف ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا یہی وہ حال ہوتا ہے کہ جو رزلٹ ہمارے پریسیشن کو مطلب ہے کہ اس کو اچھا بناتا ہے، پریسیشن کو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی ریڈنگ لے لیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ The most frequent number biased encountered in estimating the position of a needle on a scale involves a preference for the digits 0 and 5۔ یہ نمبر بائس کا ایک ویل نون ایگزامپلس ہے کہ ہم نیڈل کو کیسے پڑھتے ہیں، یا جو لیول آف سلوشن ہے اس کی جو گریجویشن ہوئی ہے وہ کیسے پڑھیں گے، اور خصوصاً 0 اور 5 کے درمیان میں، کہ اس میں ہم جو ہے جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم بیوریٹ میں کوئی بھی لیکوڈ لے لیتے ہیں تو وہ کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہا، یا مطلب ہے کہ وہ کلیئرلی اس گریجویشن کے اوپر یا نیچے نہیں ہوتا، بلکہ وہ بینڈ فارم میں انہوں نے منسکس بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ منسکس کسی کو کس طرح نظر آ رہا ہے، کسی کو کس طرح نظر آ رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس یا مطلب ہے کہ جو ایکسپیریمنٹر ہے وہ اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا، یا اس کا جو پراپر ویلیو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا۔
تو وہ ہر ریڈنگ میں اس طرح کرتا ہے، تو وہ دیٹ از بیسیکلی پرسنل ایرر۔ اگر اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ اس کا جو ایکچول پوزیشن ہے، اس کو پتہ ہوتا کہ یہ اس کا ایکچول پوزیشن ہے، یہاں سے ریڈنگ لینا ہے، تو پھر وہ یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ وہ اتنا اسکلفل نہیں ہے، وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے، تو وہ اوپر نیچی جو ہے وہ اس میں لے سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سارا رزلٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ Also common is a prejudice favoring small digits over large and even numbers over odd۔ یہ بھی جو ہے پریجوڈس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، بائس اور پریجوڈس یہ جو ہے تعصب کو کہتے ہیں، لیکن ادھر جو وہی تعصب نہیں مراد نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک برادری کا دوسری برادری سے، بلکہ یہ وہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک رزلٹ کا دوسرے رزلٹ کی طرح آنا، دس از نون ایز پریجوڈس ان انالیٹیکل کیمسٹری، کہ آپ کا فرسٹ ریڈنگ جس طرح آیا ہے وہ دوسرا بھی اسی طرح لے آنا، تو اس کو کہتے ہیں پریجوڈس۔ تو یہ بھی ایک کامن جو ہے ایرر ہے۔ آلسو کامن از اے پریجوڈس فیورنگ اسمال ڈیجٹس اور لارج اینڈ ایون نمبر اور آڈ، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسمال ڈیجٹ کو جو ہے اس کو فیور کیا جائے لارج ڈیجٹ کے اوپر، اور ایون نمبر کو فیور کیا جائے آڈ نمبر پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں، آپ کے پاس سپوز آیا ہے 7.5 ml۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 7.4 لے لیں، 7.4 لے لیں، چونکہ 0.4 از اسمالر ایز کمپیئر ٹو 0.5، تو آپ اس کو پریفر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایون نمبر لے لیتے ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹ کافی سارے اس طرح کرتے ہیں کہ 10 کی بجائے 9 کے بجائے وہ 10 لے لیتا ہے، یا 8 کی بجائے 9 کے بجائے وہ 8 لے لیتا ہے کہ ایون آنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے دس از پرسنل ایرر۔ اگین automated and computerized instrument can eliminate this form of bias۔ اگر آٹومیٹک اور کمپیوٹرائز انسٹرومنٹ ہے تو اس ساری چیز کو ختم کر لیتا ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں۔ اگر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل پی ایچ میٹر اور دوسرا ہوتا ہے انالاگ۔ اب انالاگ میں نیڈل ہوتی ہے اور ڈیجیٹل میں جو ہے وہ نمبر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو پی ایچ ہے وہ ہے 4.5 6.5، جبکہ وہ نیڈل جو انالاگ جس کو کہتے ہیں اس میں یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اب کمپیوٹرائز یا ڈیجیٹلائزڈ کی وجہ سے وہ ایرر پھر نہیں رہتا، وہ چونکہ آٹومیٹیکلی وہ مشین جو ہے آپ کو 4.5 اس طرح وہ دے دیتا ہے، تو وہ ایرر پھر ختم ہو جاتا ہے کمپیوٹرائزیشن یا آٹومیشن کے ذریعے۔ آتے ہیں رینڈم ایرر کی طرف، کہ وہ تو پرسنل ایرر تھا۔ اب رینڈم ایرر جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ رینڈم ایرر جو ہے یا انڈیٹرمنیٹ ایرر ہیز نو سورس اور نو کازز، تو اس کو رینڈم اور انڈیٹرمنیٹ ایرر کہتے ہیں۔ Random or indeterminate errors can never be totally eliminated and are often the major source of uncertainty in a determination۔ جس طرح آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انسرٹنٹی جو ہے
in a determination that is due to the random error. Random errors are caused by the many uncontrollable variables that accompany every measurement. وہ uncontrolled factor ہوتے ہیں جس کی وجہ سے random error ہوتا ہے. Usually most contributors to random error cannot be positively identified. یعنی جو کنٹریبیوٹر ہے, جو فیکٹرز ہے, اس کو ہم پازیٹیولی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. Even if we can identify random error sources, it is often impossible to measure them because most are so small that they cannot be detected individually. کہ اگرچہ اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں لیکن پھر بھی وہ امپاسبل ہے کہ اس کو ہم ٹوٹلی ختم کر لیں. The accumulated effect of the individual uncertainty, however, causes replicates results to fluctuate randomly around the mean of the set. جو رینڈم ایرر ہے اس کی ایفیکٹ کو جو ہے اس کو وہ رزلٹ کو مطلب ہے کہ اسپریڈ کر لیتا ہے, مین ویلیو کے اوپر نیچے آتا رہتا ہے, فلکچویٹ کر لیتا ہے. And this is due to the random error. Indeterminate error really originate in the limited ability of the analyst to control or make correction for external condition, or the inability to recognize the appearance of factors that will result in error. یہ کس وجہ سے اوریجنیٹ ہوتا ہے؟ وہ limited ability of the analyst to control or make correction for external condition, or inability to recognize the appearance of factors that will result in error. اب میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں کہ انالسٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا, وہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ وہ اس ایرر کو, فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ویٹ کر رہا ہے اور اتنی میں اچانک مطلب ہے کہ ہوا کا جھونکا آ جائے اور وہ بیلنس کو اوپر نیچے کر لے, مطلب ہے کہ اس کرنٹ آف دا ایئر جو ہے اس کی وجہ سے بھی فلکچویشن, تو دس از ناٹ کنٹرول بائی دا انالسٹ. یا اسی طرح اور ایکسٹرنل کنڈیشن ہوتے ہیں, ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتے ہیں, ہیومیڈیٹی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے, تو یا اسی طرح وہ کچھ ایسے فیکٹر ہے جو وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتا. تو all of these are the factors which causes the random error. Some random errors stem. Random errors stem. اب stem کا مطلب ہے originate in or by caused by or be caused by from the intrinsic nature of things. For example, consider that a sample of the radionuclide 129 iodine is taken. کچھ بائی نیچر ایسے یا انہیرنٹ کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں سبسٹانسز میں, تو وہ جو ہے دیٹ از ناٹ کنٹرول بائی دا انالسٹ. تو اس کا ایک ایگزامپل جو آئیڈین ہے 129 یا 129 اس کا ریڈیو نیوکلیڈ ہے, تو اس کا ایک ایگزامپل ہے. The isotope is long lived and in a short time there will not be a perceptible appreciable change in its number. But if a sufficient amount is taken, then based on the half-life you can expect a decay to occur every 60 seconds. کہ اگر زیادہ اماؤنٹ لیا جائے تو پھر اس کے ہاف لائف کی ڈیو ٹو دا بیسڈ آن دا ہاف لائف, تو ہر 60 منٹ کے بعد سیکنڈ کے بعد وہ جو ہے اس کا ڈیکے ہو جاتا ہے. ان ریالٹی دس میں ناٹ اکر ایوری 60 سیکنڈ بٹ کین
fluctuate with an average of 60 seconds. Sometime by changing conditions, some unknown error will disappear. کہ وہ disappear ہو جاتا ہے. Of course, it will be impossible to eliminate all possible random errors in an experiment, and the analyst must be content satisfied to minimize them to a tolerable or insignificant level. اس کو کسی حد تک اس کو کام کیا جا سکتا ہے. تو اب میں these are all about the errors. اب ہم نے ایرر کیا ہے تو وہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے. پھر ٹائپس آف ایرر ہم نے ایکسپلین کیا. دیر آر 3 types of error. One is the random error, systematic error, gross error. پھر ہم نے سسٹمیٹک ایرر کو ایکسپلین کیا ہے کہ سسٹمیٹک ایرر جو ہے those error which have known causes, that is known as systematic or determinate error. پھر ہم نے اس کی کو کلاسیفائی کیا ہے کہ there are 3 types of systematic error. One is the personal error, second is the instrumental error, the third one is the method error. پھر ہم نے جو ہے ایکسپلین کیا ہے کہ رینڈم ایرر کیا ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا. اب میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں ان تینوں ایرر کے بارے میں کہ سپوز ہم نیو کیمپس یا اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس کی طرف آتے ہیں. اگر ہم اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس کی طرف آتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دیٹ از گراس ایرر. اگر یعنی مطلب ہے کہ ہم جو ٹائم ہے سپوز 15 منٹ ہے، اس کے درمیان میں ہمیں 15 منٹ تک نیو کیمپس آنا چاہیے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے تو دیٹ از گراس ایرر، بڑا ایرر ہے. اگر ادھر جو ہے کچھ بریکر لگے ہیں ہر جگہ پہ تو وہ سپیڈ آف دا کار جو ہے وہ کم کر لیتا ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بریکر ادھر سارے جگہ پہ جو ہے یعنی ٹوٹل نمبر آف سپیڈ بریکر جو ہے وہ اتنے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے ان سپیڈ. تو they are known, their causes are known to the systematic error. اب کچھ ایسے تو یہ that is the example of systematic error. اب اگر رینڈم ایرر کی ہم بات کر دیں گے تو اگر ہم اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس 15 منٹ میں آ سکتے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ ادھر درمیان میں کوئی گاڑی آ گئی، یا مطلب ہے کہ کوئی ان انٹینشلی جو ہے یا کوئی ایسا سورس جو وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. کوئی مطلب ہے کہ چنگچی رکشہ ادھر الٹ گیا یا کوئی اس طرح، تو اس کے وہ ان نون کازز ہے، تو اس کو کہتے ہیں رینڈم ایرر. تو یہ ہمارا جو ہے آپ بھی جب ایکسپریمنٹ پرفارم کرتے ہیں تو ان تینوں ایرر سے آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے. اب میں لیب کا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جو سسٹمیٹک ایرر کی پہلے میں اس کی بات کر رہا ہوں. پہلے جو ہے انسٹرومنٹ یا جو پرسنل یا جو میتھڈ ایرر ہے، تو انسٹرومنٹ میں اگر ایرر ہے وہ کیلیبریٹ نہیں ہے، اس کا رسپانس صحیح نہیں ہے، تو پہلے اس کو کیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کا رسپانس صحیح کیا جاتا ہے. اگر اس کا رسپانس صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو انسٹرومنٹل ایرر کا نام دیتے ہیں. یعنی اس کا جو نیڈل ہے یا پوائنٹر ہے وہ 0 پہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، تو دیٹ از دا انسٹرومنٹل ایرر. اور اگر پرسنل ایرر کلر بلائنڈ ہے، وہ کلر میں ڈسٹنگوش نہیں کرتا، یا مطلب ہے کہ وہ کیئرلیس پرسن ہے، کیئرفلی ایکسپیریمنٹ نہیں پرفارم کرتا، تو دس از ڈیو ٹو دا پرسنل ایرر. اب میتھڈ ایرر میں اگر کیمیکلز جو ہے وہ پیور نہیں ہیں، اس کی پیورٹی جو ہے 100% نہیں ہے، ایکسپائر ہوا ہے،
تو دیٹ از میتھڈ ایرر. یا آپ نے میتھڈ کو ایسے پرفارم کیا ایک ریئیجنٹ کو پہلے ڈال دیا وہ بعد میں ڈالنا چاہیے تو دیٹ از میتھڈ ایرر. تو یا سائڈ ریئیکشن ہو رہا ہے تو یہ سسٹمیٹک. اب رینڈم ایرر کی طرف آتے ہیں کہ رینڈم ایرر کب ہوتا ہے کہ رینڈم ایرر سپوز آپ ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں, مطلب اب ٹیمپریچر دا روم جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہو گیا ہے ڈیو ٹو دا انوائرمنٹ, کہ سردی آ گئی ہے مطلب ہے کہ یا مطلب ٹیمپریچر لو ہو گیا ہے تو اس وجہ سے تو دیز آر دا رینڈم ایرر. یا مطلب ہے کہ ہیومیڈیٹی کم یا زیادہ ہوئی تو اس وجہ سے جو ہے, یا اور بھی فیکٹرز ہے جو کہ ان نون ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی رینڈم ایرر ہو سکتا ہے. اب گراس ایرر کی طرف آتے ہیں کہ سپوز آپ نے ویٹ لے لیا ہے اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, اچانک ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ مطلب کولائڈ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ اور کچھ پورشن آف دا سالڈ سیمپل جو ہے وہ نیچے گر گیا تو ان سے آپ کا تو دیٹ از گراس ایرر. تو یہ سارے اس کے ایگزامپلس ہے کیمسٹری میں بھی عام ڈیلی لائف میں بھی. تو آج کا یہ لیکچر تھا ایک مختصر سا, اور یہ دس از آل اباؤٹ دا ایررز. تو ہم نے ایرر جو ہے وہ کمپلیٹ پڑھ لی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تھینکس اے لاٹ فار یور